السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کے ساتھ اردو گفتگو کی اس خصوصی نشست میں خوش آمدید جو 3 اکتوبر 2025 کو منعقد ہوئی۔ آج کی اس گفتگو کی کچھ خاص باتیں یہ ہیں کہ بھائی کوئی بھی اچھا کام کرنے لگیں تو ایک شدید ذہنی مزاحمت کیوں ہوتی ہے، دل کیوں نہیں کرتا وہ کام کرنے کو، اور خاص طور پر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ کا اصل تصور کیا ہے۔ ان سوالات پر ڈاکٹر صاحب نے بہت گہرائی سے روشنی ڈالی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور آخر تک سنیے گا۔ تو آئیے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا نکات پیش کیے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی تھا کہ یہ شعور کی کمزوری کیا چیز ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے کیسے سمجھایا؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی اچھی بہت واضح مثال دی۔ انہوں نے جسمانی اعضاء کی کمزوری سے تشبیہ دی۔ اچھا، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل کمزور ہو تو کیا ہوگا؟ جسم کو خون ٹھیک سے نہیں ملے گا، توانائی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح پھیپھڑے کمزور ہوں تو سانس کا مسئلہ، آکسیجن کی کمی۔ معدہ کمزور ہو تو کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوگا، طاقت نہیں بنے گی۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح اگر شعور کمزور ہو جائے نا تو انسان اپنے ارادے پورے نہیں کر پاتا، جو مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتا، وہ کمزوری اسے روکتی ہے۔ اور یہ کمزوری آتی کہاں سے ہے؟ خاص طور پر آج کل تو لگتا ہے یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی بنیادی وجہ بتائی۔ خوف، پریشانی، ذہنی انتشار، منفی سوچ، یہ سب چیزیں۔ اور آج کل کا جو ماحول ہے نا، سوشل میڈیا، خبریں، وہاں سے جو منفی معلومات کا سیلاب آتا ہے وہ شعور کو مسلسل کمزور کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو اسے ایک شیطانی نظام تک کہا۔ شیطانی نظام؟ جی، کہ ہر طرف سے ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، خبریں ہوں، زیادہ تر آپ کو خوشگوار باتیں ہی ملتی ہیں۔ حادثے، آفتیں، جرائم، لڑائی جھگڑے، اچھی مثبت خبریں تو بہت کم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مسلسل منفی باتیں ذہن پر پڑتی ہیں نا، یہ شعور کو کمزور کرتی جاتی ہیں۔ یہ تو بات ہوئی شعور کی کمزوری کی، لیکن اس سے جڑا ایک اور بہت اہم نقطہ تھا، وہ ذہنی مزاحمت والا، کہ جب ہم کوئی اچھا کام، کوئی ضروری کام، جیسے کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، ورزش کرنی ہے، تو اندر سے ایک رکاوٹ سے آتی ہے، دل نہیں چاہتا۔ اس کی کیا وجہ بتائی ڈاکٹر صاحب نے؟ جی ہاں، یہ ذہنی مزاحمت یہ بہت ہی آپ سمجھے کلیدی نقطہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس مزاحمت کا تعلق ہے شیطانیت سے۔ شیطانیت سے؟ جی، اور اس شیطانیت کی جو جڑ ہے نا، جو یہ مزاحمت پیدا کرتی ہے، وہ ہے ناپسندیدگی۔ ناپسندیدگی مطلب یہ کہ یہ مزاحمت باہر سے نہیں، ہمارے اندر سے آتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ کام پسند نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کیا کہ اگر کوئی کام ہمیں پسند ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ہمارا شعور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، آرام سے کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی کام ہمیں ناپسند ہے، بھلے وہ کتنا ہی اچھا ہو، ضروری ہو، فائدے والا ہو، شعور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ٹال مٹول کرے گا، وہ کام کرنا بھاری لگے گا۔ اچھا، اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی بتایا کہ شعور کی مزاحمت کو بے رحمی سے کچل دیا کریں۔ بے رحمی سے کچل دیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود پہ ظلم کریں، بلکہ یہ کہ اپنی جو ذاتی پسند ناپسند ہے نا، اس کو اللہ کے حکم کے آگے یا جو صحیح راستہ ہے اس کے آگے کچھ نہ سمجھے۔ اپنی میں کو، اپنی ناپسندیدگی کو ہٹا دیں بیچ میں سے۔ تو پھر یہ جو کاہلی ہوتی ہے، سستی، لیزینس جسے کہتے ہیں، یہ بھی اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہے کہ کام پسند نہیں تو کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے کاہلی کو بھی اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے شیطانیت کی ایک قسم کہا۔ کام پسند نہیں تو توانائی کیوں خرچ کریں؟ انہوں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی والی مثال بھی دی تھی، مچھلی والی۔ ہاں، وہ کیا تھی؟ کہ جب مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تو ساتھی نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ بعد میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ وہ تو پچھلے پڑاؤ پر ہی چلی گئی تھی۔ اور ساتھ کیا کہا؟ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ غور کریں، الزام شیطان پر کیوں ڈالا؟ ہاں، کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ یہ دیا کہ وہ جو واقعہ تھا نا، مچھلی کا یوں اچانک غائب ہو جانا، وہ ساتھی کو ناگوار گزرا، عجیب لگا۔ اور ہمارا شعور کیا کرتا ہے؟ جو بات ناگوار لگتی ہے نا، چپتی ہے، اسے حل کرنے کے بجائے اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔
یا ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی ناپسندیدہ کام ہو تو ذہن سے نکل جاتا ہے؟ جی بالکل، جیسے کہیں جانا ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا، کوئی ناگواری ہے تو ہو سکتا ہے عین وقت پر یاد ہی نہ رہے کہ جانا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ اب سائیکالوجی بھی مانتی ہے کہ ہم ناپسندیدہ چیزوں کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سارا کھیل پسند اور ناپسند کا نکلا، یعنی اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر فوقیت دینا ہی شیطانت ہے ڈاکٹر صاحب کے مطابق۔ جی، خلاصہ یہی ہے، اللہ کے حکم کو، صحیح بات کو پسند کرنے کے بجائے اپنی ذاتی ناپسند کو اہمیت دینا، یہی اصل مسئلہ ہے۔ اللہ کی پسند کو مان لینا اسلام ہے، اور پھر اس پسند کو ایسے اپنا لینا کہ اس میں سکون ملے، وہ ایمان کا درجہ ہے۔ تو ضرورت اپنی پسند ناپسند کا پیمانہ بدلنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ شعور کمزور بھی ہو سکتا ہے اور مزاحمت بھی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے مضبوط کیسے کریں، توانا کیسے بنائیں؟ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے وہی جسمانی صحت والی مثال جاری رکھی، جیسے جسم کے لیے غذا اور ورزش ضروری ہے نا؟ جی بالکل اسی طرح شعور کو توانا کرنے کے لیے بھی اس کی اپنی غذا اور ورزش ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو شعور کی غذا کیا ہے؟ شعور کی غذا ہے مثبت خیالات، خوشی، اطمینان، امید۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت زور دیا کہ منفی سوچ سے بچنا ہے، خاص طور پر خوف، ڈر، پریشانی، انتشار، یہ چیزیں شعور کو کھا جاتی ہیں۔ اور جب کوئی مسئلہ آ جائے تب کیا کریں؟ پریشانی تو ہوگی نا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب مسئلہ آئے تو اس پر رونے دھونے، پریشان ہونے کے بجائے اپنی ساری توجہ اس کے حل پر لگا دیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جو مثبت رویہ ہے نا، حل کی طرف دیکھنا، یہی شعور کی بہترین غذا ہے۔ صحیح۔ اور ورزش کیا ہے شعور کی؟ کیا وہ بھی کوئی خاص عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے مطابق مسائل کا حل سوچنا یہی شعور کی بہترین ورزش ہے۔ مسئلہ سامنے آئے تو اس سے بھاگے نہیں، نظر انداز نہ کریں، اس پر غور کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ مسئلے کو کاغذ پر لکھ لیں، سامنے رکھیں، پھر سنجیدگی سے سوچیں اس کے کیا کیا حل ہو سکتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ جب ذہن پوری توجہ سے سوچے گا نا تو ہمارا جو اندر کا شعور ہے، تحت الشعور، لاشعور، وہ مدد کرتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ اور اگر فوراً کوئی حل نہ ملے تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کریں، سجدے میں جا کر مانگیں کہ یا اللہ راستہ دکھا، حل ذہن میں ڈال دے۔ پھر آپ دیکھیں گے کسی بھی وقت چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اچانک ذہن میں ایک روشنی سی آئے گی، کوئی خیال آئے گا، کوئی حل سمجھ میں آ جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ ورزش بتائی تھی، دوسروں کے مسائل کے حل سوچنے والی۔ ہاں بالکل، وہ یہ کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو ہم یا تو غیبت شروع کر دیتے ہیں یا تنقید۔ جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کے بجائے جب کوئی مسئلہ بتائے تو ہمدردی سے سن کر یہ سوچیں کہ اگر یہ مسئلہ مجھے ہوتا تو میں کیا کرتا یا کرتی، میں اسے کیسے حل کرتا۔ یہ سوچنا نا، یہ غیبت سے بھی بچاتا ہے اور شعور کی زبردست مشق بھی ہے۔ تو گویا اپنی توجہ کو منفی سے ہٹا کر مثبت اور حل کی طرف رکھنا اور مسائل پر غور و فکر کرنا، یہی شعور کو طاقتور بنانے کا راستہ ہے۔ جی ہاں بالکل، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یعنی روحانی طور پر آگے بڑھے ہوئے لوگ، وہ اسی طرح مسلسل مشق کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ اس سے ان کا شعور اتنا توانا، اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یعنی جو اندر ہے وہی باہر؟ جی، جو دل میں ہے وہی زبان پر۔ قول و فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل سچے اور کھرے ہو جاتے ہیں، ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور جب وہ خود اس مقام پر پہنچتے ہیں نا، تب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ دوسروں کی رہنمائی کر سکیں، ان کے کمزور شعور کی مدد کر سکیں۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ پہلے اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنے شعور کو توانا کرنا ہے۔ بالکل، پہلا قدم اپنی ذات پہ کام ہے، اپنے شعور کو مضبوط کرنا ہے۔ اچھا، اب بات یہاں سے اور گہری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شعور کے مختلف درجات یا لیولز کا بھی ذکر کیا۔ یہ تصور تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل لگتا ہے۔ کیا شعور ایک نہیں ہوتا؟ یہ درجات کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کیا کہ اصل میں تو شعور ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی توانائی ہے، لیکن اسے سمجھنے سمجھانے کے لیے نا مختلف لوگوں نے، مختلف مکاتب فکر نے اس کے الگ الگ درجات بیان کیے ہیں۔ اچھا، کہیں 3 کہتے ہیں، کہیں 4، کہیں 7، 17 تک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شعور لفظ کی جڑ پر بھی غور کروایا، شین عین رے۔
اس کا تعلق شعر سے ہے۔ شاعری والے شعر سے؟ جی، جیسے شعر میں الفاظ کی وزن قافیے کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شعور بھی دراصل ہمارے ذہن میں جو اطلاعات ہیں، انفارمیشن، ان کی ایک خاص ترتیب، ایک آرگنائزیشن کا نام ہے۔ بغیر ترتیب کے تو وہ بس خام مال ہے۔ تو ہر انسان کا شعور اس کی اپنی ترتیب ہوئی؟ جی، بچپن سے لے کر اب تک ہمیں جو بھی معلومات ملی ہیں، ہم نے انہیں اپنے تجربے، ماحول، سمجھ بوجھ کے مطابق جیسے ترتیب دیا ہے، وہ ہمارا انفرادی شعور ہے، اور ہر ایک کی یہ ترتیب الگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان درجات کو سمجھانے کے لیے کئی زاویے بتائے۔ 2 اہم زاویوں پر بات کر لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو۔ پہلا زاویہ ہے گہرائی کے لحاظ سے۔ جی، اس میں 3 سطحیں ہیں۔ ایک ہے شعور یعنی کانشیس مائنڈ، یہ وہ سطح ہے جہاں معلومات پوری طرح ترتیب میں ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے، جنہیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہے تحت الشعور، سب کانشیس مائنڈ، یہ درمیانی سطح ہے جہاں معلومات کچھ ترتیب میں ہیں یا جن تک ہماری سیدھی رسائی کم ہوتی ہے، جیسے ہماری عادتیں، خود کار رد عمل وغیرہ۔ اور تیسری سب سے گہری سطح ہے لاشعور، انکانشیس مائنڈ۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اہم غلط فہمی دور کی۔ وہ کیا؟ کہ لاشعور کا مطلب لا علمی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ ہے جہاں علم یعنی اطلاعات اپنی بالکل خالص، غیر ترتیب شدہ یعنی را حالت میں موجود ہیں۔ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے وہاں، بس ترتیب میں نہیں ہے۔ اچھا، یعنی لاشعور خالی نہیں بلکہ غیر منظم علم کا خزانہ ہے۔ تو یہ لا علمی نہیں، بے ترتیب علم ہوا۔ بالکل۔ اب دوسرا زاویہ دیکھتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی اطلاع ہمارے عمل میں کیسے بدلتی ہے۔ اس کے کئی قدم ہیں جو بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ کون کون سے قدم؟ پہلا، وہم، فینٹسی، کوئی اطلاع یا خیال ذہن میں آیا۔ دوسرا، خیال، تھاٹ، ذہن نے اس پر توجہ دی۔ تیسرا، تصور، کانسیپٹ، ذہن نے اس خیال پر غور کیا، اس کے پہلو دیکھے، سمجھا۔ چوتھا، احساس، فیلنگ، اس تصور سے کوئی احساس جڑا، خوشی، غم، ڈر وغیرہ۔ پانچواں، دماغ میں برقی لہریں، احساس سے دماغ میں بجلی کی لہریں پیدا ہوئیں۔ چھٹا، غدود میں کیمیائی تبدیلیاں، ان لہروں سے جسم کے غدود نے کیمیکل یعنی ہارمونز چھوڑے۔ اور ساتواں، اعصاب و عضلات میں حرکت، ان کیمیکلز نے پٹھوں کو حرکت کا حکم دیا اور عمل ہو گیا۔ 7 مراحل، اور یہ سب کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ سارا سفر اطلاع سے حرکت تک 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں۔ ہم تو صرف آخری چیز دیکھتے ہیں یعنی عمل، لیکن اس کے پیچھے شعور کی یہ 6 درجے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ناقابل یقین، اتنی تیزی سے! تو ان تمام درجات کو سمجھنے کا، ان میں آگے بڑھنے کا، شعور کو مزید گہرا اور توانا کرنے کا طریقہ کیا ہوا پھر؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کا خلاصہ 3 لفظوں میں دیا: علم، فکر اور عمل۔ علم، فکر اور عمل۔ جی، یعنی جو صحیح علم ہے اللہ کی طرف سے، قرآن و سنت سے، صحیح ذرائع سے، اسے حاصل کرنا، یہ ہوا علم۔ پھر اس علم پر غور و فکر کرنا، سوچنا، اس کی گہرائی سمجھنا، یہ ہوئی فکر۔ اور پھر جو سمجھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسے اپنانا، یہ ہوا عمل۔ اسی مسلسل چکر سے شعور توانا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور ان گہرائیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تو شعور کی بہت ہی جامع اور عملی وضاحت ہو گئی۔ اچھا، گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ عام تصورات کو بھی ایک نئے زاویے سے دکھایا، جیسے وہ پانی کی فطرت والی بات بڑی دلچسپ تھی۔ وہ کیا تھی؟ جی، پانی والی مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کی فطرت ہے نیچے کو بہنا۔ جی، یہی سنتے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ان کے مرشد حضرت قلندر بابا اولیاء کا حوالہ دے کر یہ سوال اٹھایا کہ بھئی اگر پانی صرف نیچے ہی بہتا ہے تو یہ درختوں میں سینکڑوں فٹ اوپر کیسے چڑھ جاتا ہے؟ ہاں، یہ تو ہے۔ سائنس تو اس کی وضاحت کیپلری ایکشن یا آسموسس سے کرتی ہے۔ جی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ میکینکی باتیں محدود ہیں۔ انہوں نے قلندر بابا اولیاء کے حوالے سے اصل وجہ بتائی: طلب، پیاس۔ طلب، پیاس؟ جی، وہ جو درخت کی چوٹی پر سینکڑوں فٹ اوپر ننھا سا پتا ہے نا، اس کی جو طلب ہے، اس کی جو پیاس ہے، وہ پانی کو نیچے جڑوں سے اوپر کھینچتی ہے۔ گویا ہر چیز کے 2 رخ ہیں، ایک وہ چیز خود اور دوسری اس کی طلب۔ پانی ہے تو پیاس ہے، پیاس ہے تو پانی کا کوئی مطلب ہے۔
اگر طلب ہی نہ ہو تو پانی اوپر کیوں جائے گا؟ یعنی کشش سکل کے علاوہ ایک اور قوت، طلب کی قوت بھی کام کر رہی ہے۔ یہ تو بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ بالکل۔ انہوں نے پہاڑوں پر پانی کی سطح، ناریل کے اندر پانی کیسے جمع ہوتا ہے، یہ مثالیں بھی دیں کہ کیسے طلب کا نظام پانی کو اوپر لاتا ہے، اسے ایک پھل میں جمع کرتا ہے جس سے پھر گودا بنتا ہے، تیل بنتا ہے، باقی چیزیں بنتی ہیں۔ تو پانی کی فطرت صرف نیچے بہنا نہیں بلکہ طلب کا جواب دینا بھی ہے۔ واقعی یہ تو روزمرہ کی چیزوں کو بالکل الگ نظر سے دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں گفتگو کے ایک اور بہت ہی اہم حصے کی طرف، سلسلہ عظیمیہ کا حقیقی تصور۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بارے میں کیا فرمایا، خاص طور پر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد اس سلسلے کی کیا نوعیت ہے؟ جی، اس پر ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی بنیادی اور واضح بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ سلسلہ عظیمیہ کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کی بنیاد کو جاننا ہوگا، اور اس کی بنیاد ہے حضرت سیدنا قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم۔ لوح و قلم، اور یہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ ڈاکٹر صاحب نے لوح و قلم کے شروع کا حوالہ دیا، جہاں قلندر بابا اولیاء خود لکھتے ہیں، میں یہ کتاب پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے؟ جی، اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے یہ حکم پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے بطریق اویسی ملا ہے، یعنی براہ راست روحانی طور پر یہ حکم ملا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب سوچیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھنے کا حکم دیا تو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے پوچھا تو ہوگا نا کہ کیا لکھوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے فہم سے یہ اندازہ لگایا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ میری وہ تعلیمات جنہیں لوگ صدیوں سے صرف سینہ بسینہ علم سینہ سمجھتے آئے ہیں، انہیں ایک باقاعدہ سائنس کے طور پر، ایک منظم علم کے طور پر دنیا کے سامنے رکھو۔ روحانیت بطور سائنس، یہ تو بہت بڑا تصور ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ لوح و قلم پڑھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ روحانی حقائق کو کس طرح منظم، مرتب اور بالکل سائنسی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو سلسلہ عظیمیہ کی دعوت دینے کا، اس کا تعارف کروانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اسے ایک روحانی سائنس کے طور پر پیش کریں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سلسلے کے وہ قواعد و ضوابط بتائے جو تذکرہ قلندر بابا اولیاء میں لکھیں، وہ بہت اہم ہیں۔ کیا قواعد ہیں وہ؟ مثلاً اس سلسلے میں کوئی گدی نشینی نہیں ہوگی، کوئی پیر بن کر نہیں بیٹھے گا۔ کوئی گدی نشینی نہیں؟ جی نہیں۔ پھر یہ کہ کوئی کسی کو اپنا مرید نہیں کہے گا، سب ایک دوسرے کو دوست کہیں گے۔ دوست، مرید نہیں؟ جی، اور جب کوئی شامل ہونا چاہے تو اسے کہا جائے گا کہ پہلے خوب تحقیق کرو، سمجھو، بوجھو، کیونکہ یہ کوئی رسمی بیعت نہیں ہے، یہ علم حاصل کرنے کا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ تو واقعی روایتی پیری مریدی سے بالکل ہی مختلف بات ہے۔ اس نے تو سارا نظام ہی بدل دیا۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان قواعد نے وہ روایتی نظام ختم کر دیا۔ اب یہاں ہر کوئی خود پڑھے گا، خود سمجھے گا۔ ہاں، کوئی دوسرا دوست سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن علم ہر ایک کو خود حاصل کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر کوئی پھر بھی رسمی پیر اور بیعت پر اصرار کرے تو اس سے پوچھیں کہ بھئی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری پیر کون تھے، یا حضرت تاج الدین بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا نام بتا دیں۔ یعنی اصل رہنما انسان کا اپنا شوق، اپنی طلب بن جاتی ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اصل مرشد انسان کا اپنا ذوق و شوق ہے، اپنی لگن، اپنی طلب ہے۔ انہوں نے اپنے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خطاب کا بھی حوالہ دیا جو 27 جنوری 2025 کو تھا۔ جی، اس میں کیا فرمایا تھا آپ نے؟ آپ نے فرمایا، آپ سب میری روحانی اولاد ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سب کو اپنی روحانی اولاد مانتا ہوں۔ جس کسی نے میری معرفت یعنی میرے ذریعے میری پہچان سے قلندر بابا اولیاء کا دامن تھام لیا، میں اسے ڈوبنے نہیں دوں گا۔ یہاں بھی زور قلندر بابا اولیاء کا دامن تھامنے پر ہے، یعنی ان کی تعلیمات، لوح و قلم سے جڑنے پر۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنی مثال بھی دی کہ کیسے وہ میٹرک کے بعد نہیں پڑھ سکے، وسائل نہیں تھے، پھر پرائیویٹ پڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی سے ملے تو آپ نے انہیں سائنس پڑھائی، کلر تھیراپی سکھائی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کلر تھیراپی نہیں لکھا بلکہ کرومو تھیراپی لکھا۔ کرومو تھیراپی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جب ان کے مرشد
حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیوں لکھا، تو انہوں نے دلیل دی کہ تھیراپی عام طور پر بیرونی علاج کے لیے ہوتا ہے، جیسے فزیو تھیراپی، جبکہ پیتھی جیسے ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی یہ اندرونی نظام پر اثر کرنے والے علاج کے لیے ہے۔ اچھا، تو چونکہ رنگ جو ہیں وہ جسم کے اندر خلیات میں جو کروموزومز ہوتے ہیں ان پر اثر کرتے ہیں، اور کروموسوم کا مطلب ہی ہے رنگین جسم، تو رنگوں سے رنگین اجسام کا علاج کروموپیتھی ہوا، نہ کہ کلر تھیراپی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے مرشد نے اس بات کو، اس علمی نقطے کو بہت سراہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے صرف رسمی استاد یا ادارے ہی ضروری نہیں، ذاتی مطالعہ اور فکر اور ایک اچھا رہنما جیسے ان کے مرشد تھے جو دوست کی طرح ذہن کھولتے تھے، یہ بھی کافی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ اسی طرح علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو پھر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ سے جڑے ہوئے لوگوں کا کردار کیا بنتا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں، جس طرح حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ نے اپنی پوری زندگی تقریباً 65 سال اپنے مرشد حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کی تعلیمات کو اور ان کے نام کو روشن کرنے میں لگا دیے، کیوں؟ تاکہ لوگ شخصیت پرستی میں نہ پڑیں بلکہ اصل علم کی طرف آئیں، کتابوں کی طرف آئیں، خاص طور پر لوح و قلم کی طرف۔ تو اب سلسلے عظیمیہ سے جو بھی وابستہ ہے اس کا فرض یہی ہے کہ وہ پہلے خود لوح و قلم کو پڑھے، سمجھے، اس پر غور کرے، اسے اپنے عمل میں لائے اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ کیسے پہنچائے؟ اسٹڈی سرکلز کریں، علمی گفتگو کریں، تاکہ لوگ شخصیات سے نہیں علم سے جڑیں۔ جب آپ خود علم کو سمجھ کر عمل کریں گے نا، تو آپ کا کردار خود بولے گا، وہ دوسروں کو کھینچے گا، ورنہ خالی باتیں رہ جائیں گی۔ تو یہ تھی ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی گفتگو کے چند اہم نکات پر مبنی ہماری آج کی یہ نشست۔ امید ہے اسے شعور کی حقیقت، ذہنی مزاحمت کی وجوہات، ان پر قابو پانے کے طریقے اور خاص طور پر سلسلہ عظیمیہ کے حقیقی تصور کو سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔ اور ہاں، یہ ضرور دعا کیا کریں کہ ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اللہ انہیں صحت دے، کیونکہ وہ ہمارا ذہن بالکل اسی سطح پر تیار کر رہے ہیں جیسا ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں ڈاکٹر صاحب کی صحت اور تندرستی کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور اگر کبھی دل چاہے تو نیچے تبصروں میں بھی ان کے لیے دعا لکھ دیا کریں۔ اور برائے مہربانی اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو روحانیت کے بارے میں، سلسلہ عظیمیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ آپ کے آگے بھیجنے سے یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ آپ سب کے لیے بھی بہت دعا۔ اللہ حافظ۔